الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ نکاح کی ایک محفل میں شریک ہیں. نکاح کیا ہے؟ ایک مرد اور ایک عورت کا دو گواہوں کی موجودگی میں ایک دوسرے کو شوہر اور بیوی کی حیثیت سے تسلیم کرنا. جب دو گواہوں کی موجودگی میں یہ ایجاب و قبول ہو جائے، میاں بیوی ایک دوسرے کو، ایک مرد اور عورت میاں بیوی کے طور پر قبول کر لیں، تو یہی اصل نکاح ہے. اس میں پھر ایک شرط کے طور پر ہے کہ اس میں حق مہر مقرر کیا جائے اور اس کا بھی تذکرہ ہو. خطبہ جو ہے یہ سنت ہے. خطبے کی حقیقت بھی سمجھ لینی چاہیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا، آپ کا یہ معمول تھا، آپ کی یہ سنت تھی کہ جب بھی لوگ کسی موقع پر جمع ہوتے تھے تو آپ قرآن مجید کی آیات تلاوت کر کے انہیں نصیحت کیا کرتے. نکاح کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وعد و نصیحت فرمایا کرتے تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ نکاح. اس کی کانٹیکسٹ کیا تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جو آیات تلاوت فرماتے تھے ان میں کثرت کے ساتھ اللہ سے ڈرنے کا حکم. اب ہمارا عام جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کیا ہے کہ شادی خوشی کا موقع ہے جہاں ڈرنے ڈرانے کی اور مرنے بنانے کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن کون سی بات کب اور کہاں کہنے کی ہے اور کون سی کہنے کی نہیں ہے، یہ آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. لہٰذا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے اس موقع پر اللہ سے ڈرنے کی بار بار نصیحت کی ہے تو وہ کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے کی. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھتے ہیں، یقیناً سب پڑھتے ہیں، اور اگر ترجمے پر بھی نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو یہ بات ضرور معلوم ہوگی کہ قرآن مجید میں بار بار اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے. اتق اللہ اتق اللہ. تو اس موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ایک روٹین کی بات ہے وہ سب سے پہلے کیا کرتے تھے. اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں ایک خطبے میں 3-4 مرتبہ آپ اتق اللہ کا لفظ استعمال کرتے تھے. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو نیا گھر آباد ہو رہا ہے نکاح کی شکل میں، اس کے نتیجے میں ایک گھر کی بچی وہ ایک دوسرے گھر میں چلی جائے گی. اور کیونکہ ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کا ذمہ دار مقرر کیا ہے اور ہائر اینڈ فائر کا اختیار اسی کے پاس ہے، طلاق کا اختیار اسی کے پاس ہے. تو جب بھی اتھارٹی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کرپشن کا امکان ہوتا ہے اور اس کو روکنے کی صرف ایک ہی صورت ہے، گھر کی 4 دیواری میں، جہاں نہ کوئی پولیس کا سپاہی کھڑا کیا جا سکتا ہے، نہ عدالت کا کمشنر، اور نہ ہی کوئی کیمرہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی، کوئی طاقتور کسی کمزور کا استحصال تو نہیں کر رہا. واحد شے جو مرد کو اپنی بیوی پر زیادتی کرنے سے روک سکتی ہے وہ کیا ہے؟ خوف خدا. اسے ہر دم یہ یاد رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آزاد نہیں. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ جب میں بھی اپنے رب کے حضور پیش کیا جاؤں گا اور مجھے پائی پائی کا حساب دینا ہوگا. اپنی زبان سے کہے ہوئے ہر لفظ کا بھی حساب دینا ہوگا اور
اپنے ہاتھوں کا، اپنے پاؤں کا، اپنی آنکھوں کا بھی حساب دینا ہوگا۔ تو امکان ہے کہ اس سے زیادتی جو ہے اس وہ نہیں ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر سورہ نساء کی پہلی آیت، اس میں 2 مرتبہ اللہ سے ڈرنے کا حکم، اور سورہ آل عمران کی ایک آیت، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اس کو شکر ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس نے مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور ہم پیدائشی مسلمان بن گئے۔ آج سے جب میں چھوٹا تھا مجھے یاد ہے کہ ممبر و محراب سے ایک دعا کی جاتی تھی کہ یا اللہ کلمے پر موت دے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کیوں اب یہ دعا ہونا ختم ہو گئی، حالانکہ یہ بڑی ضروری دعا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں کلمہ پڑھنے والے گھرانوں میں پیدا کیا، ایسے ہی ہم اللہ تعالیٰ سے استدعا کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں اسی اسلام کی حالت میں ہم کلمہ پڑھنے والے ہی اس دنیا سے جائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان کون ہے، اس کی بھی آج ضرورت ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات کو حرف آخر سمجھتا ہے، یعنی ان کو آخری نبی مانتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ ہمارے کلمے کے 2 جز ہیں، دونوں کو ماننا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات مجھے کیوں کہنی پڑ رہی ہے کہ بڑی صفائی سے، بڑی ہوشیاری سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پریپ کے قاعدے میں، پریپ کی دینیات کی کتاب میں سوال و جواب ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، بس۔ یعنی ایک دفعہ میں نماز کا وقت تھا، وضو کر کے باتھ روم میں سے نکل کے مسجد کی طرف آ رہا تھا، تو میری بیوی اپنے نواسے کو دینیات کے وائبے کی تیاری کرا رہی تھی، اگلے دن اس کا امتحان تھا۔ تو گزرتے گزرتے اچانک میرے کان میں پڑا، میرے کان کھڑے ہوئے کہ ہے ہمارا عقیدہ صرف اللہ کو ایک ماننا ہے؟ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا اور ان کی لائی ہوئی ہدایت کو حرف آخر سمجھنا، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کا لازمی تقاضا ہے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پورے کلمے کو مانتے ہوئے دنیا سے لے جائے، بہت سے کام اسی سے سیدھے ہو جائیں گے۔ اور پھر اسلام کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اختیار کرنا۔ ہم اس حالت میں دنیا میں جائیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہوں، اللہ کو الہ واحد مانتے ہوں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار۔ پھر سورہ احزاب کی 2 آیات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے پڑھی، وہاں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کی اصلاح کر دے گا، تمہارے معاملات کو فکس کر دے گا۔ یہ کیا ہے کہ جب انسان کو غلط کام کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں ہوشیاری سے جھوٹ بول کر، غلط بیانی کر کے اس سے نکل جاؤں۔ تو یہاں ری ایشورنس دی جا رہی ہے کہ اگر تم سچ بولو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو فکس کرے گا ایسے طریقے سے جو تمہارے وہم و گمان میں نہیں۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اختیار کرے گا وہ بڑی کامیابی کو حاصل کرے گا۔ آج میں نے طوالت سے بچتے ہوئے سورۃ تغابن کی ایک آیت آپ کو سنائی ہے، ان دونوں بیٹوں کو نصیحت کرنے کے لیے ایک نئی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہ ایک بالکل نئی زندگی ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ یہ سارے دشمن نہیں، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پر یہ وہ دشمن نہیں ہے جس سے لڑا جائے،
اس سے صرف ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ تمہیں کسی گڑھے میں نہ گرا دے اور تمہیں جہنم کا ایندھن نہ بنا دے۔ اس کے بعد 3 انسٹرکشن ہیں۔ بڑی حیران کن بات ہے کہ تینوں انسٹرکشن ایک ہی مفہوم کی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اپنے بیوی بچوں کو ٹالریٹ کرو، اپنے بیوی بچوں کی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر کرو، ان سے چشم پوشی کرو اور انہیں معاف کرو۔ یہاں دونوں کو، بچوں اور بیویوں کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کفایت کرے گی انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کر واپس جا رہے تھے، عورتوں کے انکلوجر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، تو آپ نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا معاشر النساء، عورتوں تصدقنا، صدقہ دیا کرو، میں تمہیں جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تکثرن اللعن، تم بہت زیادہ لام کان کرتی ہو، جب تمہیں غصہ آ جائے اور زبان کھول لو تو پھر بولتی چلی جاتی ہو۔ اور دوسری بات فرمائی کہ تکفرن العشیرہ، اپنے شوہروں کی ناشکریاں۔ اب بچوں کو دیکھیں آپ کہ بچہ بگڑ جائے اور زبان کھول لے تو پھر وہ بولتا چلا جائے گا، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دے آپ۔ اسی طرح عورت ہے کہ اگر وہ زبان کھول لے تو وہ گھنٹوں بول سکتی ہے۔ جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ آلریڈی اس بات کو سمجھتے ہیں، ان کے ایکسپیرینس میں ہے، یہ بچے بھی انشاءاللہ سمجھ جائیں گے اس بات کو۔ لیکن یہ بڑی اہم انسٹرکشن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ تم زبان دراز ہو، اور دوسری بات فرمائی کہ تکفرن العشیرہ، اپنے شوہر کی ناشکریاں۔ آپ بچے کو بہترین کھلائیں، بہترین رہائش پرووائڈ کریں، اس کو اچھے سے اچھا ٹیوٹر رکھ کے دیں، اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھائیں، ساری دنیا کی سیر کرائیں، مہنگے سے مہنگا کھلونا لے کر، اور کوئی اس سے پوچھے کہ یار تیرے ماں پہ تو بھیجیں گے، تیرا بڑا خیال رکھتے ہیں، اتنی مدد دے دے گا تو نے میں نے کیا کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ اسی طرح آپ کے اپنی بیوی کے ساتھ 25-30 سال بڑے اچھے گزرے ہوں، اور پھر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے وہ ذرا پریشان ہو اور ڈسٹرب ہو جائے، تو آپ کو ذہناً تیار رہنا چاہیے اس طرح کے الفاظ سننے کے لیے کہ میں نے 30 سال تیرے گھر میں کوئی، یا یہی مفہوم دوسرے الفاظ میں، میں ہی ہوں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہوں، کوئی اور ہوتی پھر کب کی جاتی۔ اصل میں سمجھنے کی بات کیا ہے کہ یہ ایک بنیادی نقطہ ہمیں سمجھ دینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں مختلف وجود ہیں۔ یہ دو مختلف مخلوقیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ جن لوگوں نے بایولوجی پڑھی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ انسان کے ہر سیل میں نیوکلیس ہوتا ہے، اس میں کروموسومز ہوتے ہیں جن کی حیثیت سافٹ ویئر کی ہے، یعنی ہارڈ ویئر، ڈیسک ٹاپ بھی ہارڈ ویئر ہے، لیپ ٹاپ بھی ہارڈ ویئر ہے، ہمارا یہ اینڈرائڈ فون بھی ہارڈ ویئر ہے، لیکن ان سب کی LCD وہی کچھ دکھائے گی جو اس کے اندر سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ تو ہمارے کروموسوم جو ہے یہ سافٹ ویئر ہیں۔ انسانی جسم کے ہر سیل میں 23 جوڑوں کی شکل میں 46 کروموسوم ہوتے ہیں، مرد میں بھی عورت میں۔ لیکن وہ جو جوڑے ہیں ان میں سے جو 22 جوڑے ہیں وہ آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں مرد اور عورت، لیکن ایک جوڑا جو ہے وہ برابر نہیں ہوتا، ایک جیسا نہیں ہوتا، کہ عورت کے تمام جو جوڑے ہیں XX ہوتے ہیں، مرد کا ایک جوڑا XY ہوتا ہے۔ تو جو سمجھیے کہ 46 میں سے ایک کروموسوم کا فرق ہے۔ تو مرد اور عورت میں سافٹ ویئر لیول پر جو فرق ہے وہ 1/46 کا ہے، لیکن سیل کتنے ہیں؟ 50 ٹریلین تک جو ہے وہ کاؤنٹ کیے گئے ہیں سیل، ملین نہیں، بلین نہیں، ٹریلین۔ تو آپ ذرا کیلکولیٹ کر کے دیکھیں اپنا موبائل نکال کر، تو بہت بڑی فگر آ جائے گی جو مرد اور عورت کے درمیان۔ تو ہم تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مرد اور عورت میں فرق داڑھی مونچھ کا ہے یا ایک آدھ وضو کا ہے، لیکن جب یہ آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا ایک بال مرد کا اور ہے عورت کا۔ وہ ہاتھ میں ایک جیسے دکھتے ہیں کہ دونوں کی 4 انگلیاں اور ایک انگوٹھا ہے،
اور دوسری کی بھی 4 انگلیاں ایک ڈھالے کے پتہ چلے گا کہ یہ بھی ایک جیسے نہیں ہے۔ یہ بنیادی نقطہ سمجھیں گے تو ہم عورت کو ڈفرینٹ ٹریٹ کریں گے تو بات بنے گی۔ اگر عورت مرد کو سمجھے گی کہ میری جیسا ہی ہے تو بھی بات نہیں بنے گی، اور مرد عورت کو سمجھے گا کہ یہ میرے جیسا ہی ہے، اس کی تھنکنگ بھی میرے جیسی ہے، اس کے جذبات بھی میرے جیسے ہیں، تو پھر بھی ہم ایک دوسرے کو سمجھنے میں ناکام ہو گئے۔ تو یہ 2 مختلف مفہومیں ہیں، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں باتیں کہ یہ ناشکری پن کا مظاہرہ بھی کرے گی، بد زبانی بھی کرے گی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انسٹرکشن ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ہمیں ذہن تیار رہنا چاہیے کہ یہ بد زبانی کرے یا ناشکری کرے، میں نے مائنڈ نہیں کرنا، اگنور کرنا ہے، ٹرن اے بلائنڈ آئی، چشم پوشی کرنی، اور فرگیو، ان تعفو وتصفحوا وتغفروا، اگر تم اگنور کرو گے، چشم پوشی کرو گے اور معاف کر دو گے، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اٹھایا ہے، کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا سوائے تیرے، تو اگر میں اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتا ہوں وہ میرے گناہوں سے صرف نظر کرے، چشم پوشی کرے، ان کو معاف کر دے، تو مجھے اپنے سے چھوٹوں کو بھی معاف کرنے کی عادت ہونی چاہیے، تب میرا منہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہوں کہ تو مجھے معاف کر۔ جب بھی سامنا ہو اس کی بدزبانی کا، جب بھی سامنا ہو اس کی ناشکری کا، دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے کہ سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے ایسی ہی تصویر مجھے دکھائی۔ وہ چنیوٹ کے ایک صاحب حج کرنے کے لیے گئے تو خانہ کعبہ پر نظر پڑی تو بے اختیار پکار اٹھے، واہ سنیا تیرا روزہ، جنہیں سنیا ہی سربا ہوں گے۔ تو جب عورت اس طرح بہیو کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود بھیجیے کہ واہ، آپ نے پہلے ہی مجھے بتا دیا تھا کہ عورت جو ہے ناشکری ہوگی، تو پھر انشاءاللہ غصہ نہیں ہے بلکہ آپ کی ہنسی نکل جائے گی، لیکن یہ کہنا نہیں کہ میں تمہیں ناقل سمجھتا ہوں یا میں تمہیں یہ کہہ سمجھتا ہوں، بس ہنسی کو بھی کنٹرول کرنا ہے اور گاڑی کو آگے چلانا ہے۔ اس موقع پر یہ تو دولہا کا انسٹرکشن ہو گئی، لیکن بچیوں کے لیے، اگر خواتین آج نہیں ہیں محفل میں آئی ہوئی لیکن ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ کو مل جائے گی یوٹیوب پر 2 دن کے بعد، ان کے لیے بھی انسٹرکشن میں چاہتا ہوں کہ ریکارڈ ہو جائے۔ اور آج کل ہم نے بہت سی باتیں چھوڑ دی ہیں، بچیوں کی تربیت کہ اس نے سسرال میں جا کے کیسے زندگی بسر کرنی ہے، اس کی تربیت ہم نہیں دیتے، بلکہ الٹا کام ہے۔ ہماری پرانی روایت کیا تھی کہ جب بچی کو گھر سے رخصت کیا جاتا تھا تو اس کا باپ اسے کہتا تھا کہ اب تمہارا گھر یہ نہیں وہ ہے، تمہارا جنازہ بھی وہیں سے ہونا چاہیے۔ اب الٹا کام ہے، جیسے مرنے گئے کوئی مسئلہ ہو 10 ہی سال کیا ہے، ہمارا ڈیورس ریٹ جو ہے وہ یہاں سے یہاں چلا گیا۔ اور ایک اور چیز، ایک شادی ہماری ہوئی فیصل آباد میں، تو جس میں جب معاملہ بگڑا تو میں بھی اس کے بیچ میں آیا، اس لیے کہ دونوں گھرانے جو تھے وہ ڈینٹل سرجن کے گھرانے تھے، تو وہ بچہ جو آ کر مجھے آ کر وہ اس کے اپنے موبائل کے جو تھے سارا پروفائل تو یو فون سے نکلوا کے مجھے دے گیا، اس میں بات کیا تھی کہ بچی کی ماں مسلسل اپنی بیٹی سے کیا کمیونیکیشن کر رہی ہے، اپنے داماد کو بھی انسٹرکشن دے رہی ہے۔ مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹی جگہوں میں لکھا ہے کہ اپنی بیٹی کا گھر وزٹ نہ کرو ودن اے ویک، خواسات والی گلی میں، کیوں؟ تاکہ بچی کے اوپر اس کے شوہر کی رٹ اسٹیبلش ہو۔ ایک بچی نے 25 سال 27 سال ایک گھر میں گزارے ہیں اپنی ماں کے سپرویژن میں، جو بھی مسئلہ ہوگی وہ اس سے پوچھے گی، اور اب کیونکہ موبائل فون آ گیا، اب تو ماں جو ہے وہ مسلسل بیٹی کو انسٹرکشن دے رہی ہوتی ہے، اس سے شوہر کی رٹ اسٹیبلش نہیں ہوتی۔ بیٹی پوچھتی ہے کہ وہ میرا شوہر ایسا کہتا ہے، ماں کہتی ہے نہیں یہ نہ کر۔ ماں کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو کہے کہ بیٹا تمہارا گھر وہ ہے تو تمہارے ساس سسر اور تمہارا شوہر جو کہتا ہے تم نے وہ کرنا ہے، لیکن آج کل ایسا نہیں ہوگا، اسی سے بربادی گھروں کے اندر۔ تو
बेटियों के लिए जो बड़ी इंस्ट्रक्शन थी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के हवाले से मैं देना चाहता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी की रिवायत है कि मिन अलामातिल मर्अति सालिहति सलास, नेक औरत की 3 निशानियां। नेक औरत की 3 निशानियां हैं और बड़ी अजीब बात है कि नेक औरत की निशानियों में नमाज रोजे का कोई जिक्र नहीं, हालांकि वो भी औरत पर फर्ज है। जो टॉप की 3 क्वालिटीज हैं उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, जो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? नंबर 1, इज़ा नज़रा अलैहा ज़ौजुहा ज़ाहिकत व सरकत, जब उसके शौहर की उस पर नजर पड़े तो वो स्माइल पास करके उसको खुश करे। कमाल की इंस्ट्रक्शन है। मैं इस पर जब भी गौर करता हूँ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैल्यूट पेश करता हूँ कि वाह, आज खास तौर पर हम जिस दौर में रह रहे हैं, आपने ये बात 1400 साल पहले कही, आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, आप जहां भी चले जाए सामने औरत है। नौजवान कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो 7 क्लास फेलोज हैं, फैकल्टी मेंबर्स औरतें, आप बाजार में चले जाएं तो औरतें, आप किसी काउंटर पर चले जाएं तो आपका इस्तेकबाल करने वाली औरत है, वो स्माइल करके इस्तेकबाल कर रहे हैं। आपकी क्लास फेलोज, आपकी कोलीग्स आपको चीरफुली मिल रही है, लेकिन आपकी अपनी बीवी अगर आपको काटने को दौड़ेगी, जैसा कि आम एक प्रैक्टिस है, तो फिर उसका अंजाम क्या होगा? शौहर को कौन सी औरत अच्छी लगेगी, कौन सी बुरी लगेगी, इसका अंदाजा जरा अगर हो जाए तो इंशाअल्लाह इसकी भी इस्लाह हो जाएगी। तो पहली बात आपने फरमाई कि नेक औरत की 3 निशानियां हैं। नंबर 1, इज़ा नज़रा अलैहा ज़ौजुहा ज़ाहिकत व सरकत, जब उसके शौहर की उस पर नजर पड़े तो वो मुस्कुराकर उसको खुश करे। वैदा मरूहा अताअत हो, जब उसको कोई हुक्म दे तो उसका कहना माने। वैदा बाबानहा हाफिज़त हो, और जब वो उसके पास ना हो तो उसकी अमानत की हिफाजत करे। सबसे बड़ी अमानत, जिसको आखिरी खुतबे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत के मिजाज में टेढ़ है, जिसको मैंने 2 टेढ़ों का जिक्र कर दिया, तो इसको जबरदस्ती सीधा करने की कोशिश करोगे तो ये टूट जाएगी। लिहाजा इनको हिकमत के साथ इनके साथ पेश आओ और इनको बेहतरीन काम इससे निकालो। इसलिए कि एक और हदीस में आपने फरमाया कि दुनिया मता हो, दुनिया एक एंजॉयमेंट है, एक मता है, सामान है। वह खैरु मताए दुनिया अलमरअतु सालिहा, द बेस्ट यू कैन अवेल इन दिस वर्ल्ड, वो क्या है? नेक औरत। तो नेक औरत की पहली निशानी ये है, दूसरी निशानी ये है कि अपने शौहर की इताअत करे, और तीसरी निशानी ये है कि उसकी अमानत की हिफाजत करे। फिर सूरह तहरीम में एक और जो है अमानत का जिक्र है, वो क्या है? राज रखना अपने शौहर के, उसके तमाम सीक्रेट्स, उसकी कोई बुराई भी हो तो उसका भी तज़किरा किसी और से न करें। ये क्या है? ये शौहर की अमानत। तो अगर हम ये चीजें, शौहर जो है वो अपनी बीवी के साथ वो इंताफो व तस्फो व तगफिरू पर अमल पैरा हो, उसकी खामियों कोताहियों से दरगुजर करे, अच्छे अखलाक के साथ पेश आए, उसकी कमी कोताहियों को टॉलरेट करे, और बीवी अपने शौहर को स्माइल पास करते हुए वेलकम करे और उसका कहना माने और उसकी अमानतों की हिफाजत करे। तो मैं यकीन से कह सकता हूँ आपको, आप करके देखें तो आज ही इसी दुनिया में आपका घर जन्नत का नक्शा पेश करेगा। जब इनटॉलरेंस आ जाती है, जब हम एक दूसरे की खामियों को माफ करने के काबिल नहीं समझते, तो फिर खराबियां पैदा होती हैं। और जैसे मैंने औरत की खामियों का जिक्र किया कि जो मर्द को टॉलरेट करनी चाहिए, ये बात भी बहुत वाज़ेह तौर पर समझ लेनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये 2 मुख्तलिफ वजूद बनाए हैं। अल्लाह ताला ने औरत के अंदर सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने बच्चे के लिए रखी है, ममता। सूरह हज में फरमाया गया कि क़यामत का नक्शा खींचा कि क़यामत का नक्शा बड़ा हॉरिबल दिन है वो, जिस दिन तुम उसे देखोगे तो हमल वालियों के हमल गिर जाएंगे और दूध पिलाने वालियां अपने बच्चे को दूध पिलाएंगे। इस दुनिया में माँ अपने बच्चे को कभी नहीं पूछती, जॉब पर गई है, बेबीसिटर के हवाले करके लिख के दे के कि इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। उसको 1 मिनट मिलेगा अपनी जॉब में से फारिग, तो फौरन कॉल करके पूछेगी दूध पिलाया, नैपी चेंज किए, शावर दिया। लेकिन क़यामत का दर्द ऐसा होगा कि जिस दिन उसको नजरअंदाज करेगा। मर्द की नेचर ये नहीं है। मर्द जब अपने काम पर निकल जाता है तो उस काम में इतना मगन हो जाता है कि अपने घर बार को भूल जाता है। औरत नहीं भूलती।
مرد کی بھی کچھ کمزوریاں ہیں. قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں جو مرد کی کمزوریاں ہیں. پہلی ان میں سے کیا ہے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ مردوں کی یہ پرکشش بنائی گئی ہیں ان کی خواہشات کی محبتیں جو انہیں لاحق ہیں نمبر 1 عورتوں سے، نمبر 2 بیٹوں سے، نمبر 3 مال و دولت سے، نمبر 4 عمدہ سواری سے، اور پھر مویشی اور کھیتی. مرد کی 99% انوالنٹری موومنٹ، غیر ارادی حرکتیں جو ہیں وہ وومن اورینٹڈ ہوتی ہیں، اور 95% کانشیس موومنٹ جو ہے وہ سن اورینٹڈ ہوتی ہیں. اس کا مستقبل، اس کی تعلیم، یہ سب کچھ جو ہے. تو اگر عورت یہ ذہن میں رکھے کہ یہ مرد کی کمزوری ہے، ایک تو اس کو کمپنسیٹ، اس کو یعنی اس سے لڑ کر نہ پوری کر ٹھیک کرنے کی کوشش کرے کہ ہر بات پر ٹوٹے کہ ادھر بھی دیکھ رہے تھے اس عورت سے کیوں باتیں کر رہے تھے، بلکہ اس کو اسمائل پاس کر کے اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے اور اس کی اس کمزوری کو نظر انداز کرے تو انشاءاللہ ہمارا ڈیورس ریٹ انشاءاللہ پھر 0 ہو جائے. بیرون ملک کبھی نکاح پڑھانے کا موقع ملا جب میرے والدین حیات تھے، تو جب بھی کوئی ایسا نکاح ہوتا تھا کہ جس میں کوئی ایک سائڈ جو ہے وہ گوروں میں سے ہو یا کالوں میں سے ہو، تو میں انہیں توجہ دلاتا تھا کہ میرے والدین کی شادی اس وقت سن 2003 میں اس کو 55 سال ہو چکے تھے، اور میں ان سے کہتا تھا کہ میرے والدین کی شادی کو 55 سال ہو چکے ہیں، وہ ایک دن بھی ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوئی، ان کے درمیان سیپریشن نہیں ہوئی، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی. لیکن اب حال کیا ہے کہ مسلمانوں کا ڈیورس ریٹ جو ہے وہ گوروں سے بڑھ گیا ہے. ایون وہ جو دینی تعلیم حاصل کرنے والے بچیاں ہیں انہیں قرآن مجید بھی پڑھا ہے، دعائیں بھی یاد کر لی ہیں، لیکن جو بیسک مینرز ہیں خاندانی زندگی کے وہ ان کو نہیں پڑھائے گئے، نہیں سمجھائے گئے. آج اس کی ضرورت ہے کہ ہم بچوں کو بھی پڑھائیں اور بچوں کو بھی پڑھائیں. اس کے بعد احادیث پڑھی جاتی ہیں. خطبہ نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کیا نکاح من سنتی، نکاح کرنا میرا طریقہ ہے، یہ رہبانیت کے مقابلے. اور آپ کا فرمان کہ جسے میرا طریقہ پسند نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو 2 دولہے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ دونوں لیاقت صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور بڑے کا نام جو میرے دائیں طرف بیٹھے ہیں معظم علی ہے، اور چھوٹے کا نام عدیل احمد ہے. تو پہلے میں لیاقت صاحب کے بڑے بیٹے کو آفر کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معظم علی ولد لیاقت علی پموار، میں نے عزیزہ طیبہ وسیم دختر محمد وسیم انور کا نکاح 1 لاکھ روپے حق مہر کے عوض دلہن کے والد اور وکیل کی اجازت سے آپ سے کیا. آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. آپ سب نے سن لیا، نکاح مکمل ہو گیا. تشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزم عدیل احمد ولد لیاقت علی پموار، میں نے عزیزہ علینا محمود دختر خواجہ محمود اختر، بلکہ پورا اس کے نام میں بھی شامل ہے خواجہ علینا محمود خواجہ دختر محمود اختر خواجہ کا نکاح دلہن کے والد اور وکیل خواجہ محمود صاحب کی اجازت سے 1 لاکھ روپیہ حق مہر کے عوض، کہ جو سارا کا سارا آج ادا کر دیا جائے گا، بلکہ ادا کر دیا ہوگا شاید. جی آپ سے کیا، آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. آپ نے سن لیا، نکاح مکمل ہو گیا. دعا کریں اب ان دونوں خاندانوں کے لیے بھی اور سب کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ اس کو ایک اچھی شادی بنائے اور تا زندگی ان کا یہ رشتہ قائم رہے اور اس میں برکتیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا، ہم سب کو اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا. یا اللہ ہم سب کی کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ ان دونوں جوڑوں کے درمیان الفت و محبت پیدا فرما. ان دونوں جوڑوں کو میں سے ہر فرد کو ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان دونوں جوڑوں کے درمیان وہ محبت پیدا فرما جو تو نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے درمیان پیدا فرمائی تھی، اور وہ الفت پیدا فرما جو تو نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے درمیان پیدا فرمائی تھی. یا اللہ ان دونوں جوڑوں کو اپنی مہربانی سے اولاد سے نواز جو نیک بھی ہو، تیرے نبی کی پیروکار بھی ہو اور تیری فرما بردار بھی. یا اللہ ان دونوں شادیوں کو
ان تینوں خاندانوں کے لیے الفت اور محبت کا ذریعہ بنا، ان کی شادی میں پائیداری عطا فرما، اور ان دونوں شادیوں کی برکت سے ہم سب کے گھر کے حالات کو درست فرما، اور ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم جب قرآن و سنت کی رہنمائی سے اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر اسی دنیا میں جنت کا نقشہ پیش کریں گے۔ یا اللہ ہمیں اس کے اہل بنا اور ہم پر یہ مہربانی فرما، ہم پر اپنی عنایات کی بارش فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔